السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کا ایک نیا ایپیسوڈ لے کر میں مفتی خالد قاسمی آپ تمام ہی حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کے اہم اور ضروری سوالوں کے جواب دینے جا رہا ہوں۔ میں ابھی کئی روز کے سفر سے واپس آیا ہوں اور واپس آنے کے بعد میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے اہم اور ضروری سوالوں کے جواب دیے جائیں، تو بغیر کسی تمہید کے آپ کے سوالوں کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے اور آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلا جو سوال ہم نے لیا ہے، یہ سوال ہے محمد عامر اقبال بہار شریف کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، اگر پیشاب کے قطرے نکل جائیں تو کیا قرآن کے قریب جانا کفر ہے؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پیشاب کے قطرے نکلنے کے بعد قرآن کریم کے پاس جانا کفر ہو۔ قرآن کریم کے پاس جانے کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس کو ہاتھ لگانا مقصد ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پیشاب کے قطرے آنے کے بعد قرآن کریم کو ہاتھ لگانا، تو ہاتھ لگانا کفر تو نہیں ہے مگر بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ پیشاب کے قطرے آنے کے بعد انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جب انسان کا وضو ٹوٹ گیا تو ایسی حالت میں آدمی بغیر وضو کے قرآن کریم کو پکڑ رہا ہے اور قرآن کریم کے قریب جا رہا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے، لیکن یہ کفر نہیں ہے۔ اس لیے پیشاب کے قطرے آنے کے بعد انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس جگہ کو پاک کر لے، یعنی پیشاب کی جگہ کو دھو لے، پیشاب گاہ کو دھو لے، شرمگاہ کو دھو لے، اور اسی طرح سے کپڑے پر یا بدن پر جس جگہ پر پیشاب کے قطرے لگے ہوں اس کپڑے کو بھی یا بدن کے اس حصے کو بھی دھو لے، اس کپڑے کو اسی جگہ سے دھو لے جس جگہ پر پیشاب وغیرہ لگا ہے۔ یعنی پورا کپڑا دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جس جگہ پر پیشاب کے قطرے لگے ہوں، جس جگہ پر ناپاکی لگی ہو، صرف اسی جگہ کو دھو لے کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیشاب کے قطرے نکلنے کے بعد انسان کے لیے نہانا ضروری ہو یا انسان کے لیے اس کپڑے کو پورے کو دھونا ضروری ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ پیشاب کی جگہ کو دھو لے، جس جگہ پر پیشاب کے قطرے لگے ہوں اس جگہ کو دھو لے کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پورے کپڑے کو ہی دھویا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ پیشاب کے قطرے نکلنے کے بعد انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ قرآن کریم کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے تو پہلے وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد یعنی پاکی حاصل کر لے، اور پاکی حاصل کرنے کے بعد پھر وضو کر لے، اور وضو کرنے کے بعد وہ قرآن کریم کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ناپاکی کی حالت میں یعنی بغیر وضو کے ہونے کی حالت میں قرآن کریم کو پکڑنا تو جائز نہیں ہے مگر پڑھنا جائز ہے۔ قرآن کریم کے اندر صاف طور سے لکھا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو پاکی کی حالت میں ہی ہاتھ لگایا جائے، تو قرآن کریم کو پاکی کی حالت میں پکڑا جائے اور پاکی کی حالت میں ہی پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ تو اس سلسلے میں اس فرق کو یاد رکھ لیجئے کہ اگر انسان پر غسل واجب ہو جائے، انسان ناپاک ہو جائے، احتلام وغیرہ ہو جائے یا وہ ہم بستری کر لے، تو ایسی صورت میں غسل کیے بغیر انسان قرآن کریم کو پڑھ بھی نہیں سکتا ہے، پکڑنا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن بغیر وضو کے اگر انسان ہو جائے تو ایسی صورت میں انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ وضو کر کے قرآن کریم کو ہاتھ لگائے، لیکن بغیر وضو کیے قرآن کریم کو پڑھ سکتا ہے، پکڑ نہیں سکتا ہے۔ اس بات کا خاص دھیان رکھا جائے۔ دوسرا سوال یہ بھی انہی کی طرف سے ہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر مزی کپڑے پر لگ کر سوکھ جائے تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی یا نہیں، اور سوکھی مزی پاک ہے یا نہیں، مزی لگے ہوئے کپڑے کو پاک کپڑوں کے ساتھ دھو سکتے ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مزی کہتے کس کو ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ ہمیں کمنٹ کریں، آپ کو بتلا دیا جائے گا کہ مزی کہتے کس کو ہیں۔ میں اس طرح سے آپ کو بتلانا مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں، کیونکہ اس ویڈیو کو ہماری ماں بہنیں بھی اور ہمارے گھروں کے اندر بھی دیکھتی ہیں، اور یہ ویڈیو ہمارے گھروں میں بھی دیکھی جاتی ہے، اس لیے اس چیز کو میں اس طرح سے کھلے طور پر بتلانا مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں، لیکن بہرحال آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تفصیل سے بتلا دیا جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ مزی نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے،
غسل واجب نہیں ہوتا، مزی نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے، صرف وضو ٹوٹتا ہے۔ اور مزی بدن کے جس حصے پر لگ جائے اسے دھونا ضروری ہے، اس کو دھو لیا جائے کیونکہ مزی ناپاک ہوتی ہے۔ لیکن ہاں اگر ہتھیلی کی گہرائی ہے، جو ہتھیلی کی گہرائی ہے، اس کا جو اندرونی حصہ ہے، جو 1 روپے کا جو سکہ ہوتا ہے اس سے کچھ بڑا، اس طرح سے آپ ہاتھ کو کیجئے، گہرا سا کر لیجئے تو 1 روپے کا جو سکہ ہوتا ہے اس سے تھوڑی بڑی یہ گہرائی ہوتی ہے۔ اگر اس کے بقدر وہ ناپاکی کپڑے پر لگی رہی اور اسی حالت میں نماز پڑھ لی، یعنی بھول سے نماز پڑھ لی، تو نماز ادا ہو جائے گی کیونکہ اس مقدار تک معاف ہے۔ پھر بھی دھو لینا بہتر ہے، اور اگر اس مقدار سے زیادہ لگی ہوئی ہو تو اس کا دھونا واجب ہے۔ اس کے لگے رہنے کی صورت میں نماز نہیں ہوگی، اس کے لگے رہنے کی صورت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نماز ہوگی بھی نہیں۔ تو اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ وہ جو مزی، وہ جو ناپاکی لگی ہوئی ہے، اگر وہ اتنی کم ہے، یعنی یہ جو ہاتھ کی گہرائی ہے اس گہرائی کی برابر ہے تو اتنی تو معاف ہے، درہم کی بقدر معاف ہے، اتنی معاف ہے۔ اور اگر پھیلاؤ میں اس سے زیادہ ہو تو معاف نہیں ہے۔ معاف ہونے اور نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنی لگی ہوئی ہونے کی حالت میں نماز پڑھ لی تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی دھو لینا چاہیے۔ یہ تو بہت بڑی بات میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بوند بھی ٹپک جائے، سوئی کے ناکے کے برابر بھی ٹپک جائے اور آدمی کو نظر آ رہی ہو، تو جو صحیح فطرت کا انسان ہے، جو سلیم الطبع انسان ہوتے ہیں، ان کی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کو دھو لیا جائے۔ وہ اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے کہ بدن پر کہیں بھی سوئی کے ناکے کے برابر بھی چھینٹ آ جائے اور وہ اسی حالت میں رہیں، وہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے تو اس طرح کے لوگوں کو بہت زیادہ دیکھا ہے۔ اب وہ جو مزی یا جو بھی ناپاکی کپڑے پر لگی ہے اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس جگہ پر وہ لگی ہے کپڑے کو اس جگہ سے پکڑ لیا جائے، اور پکڑنے کے بعد اس پر پانی ڈالا جائے۔ کپڑے کو اس طرح سے اس جگہ سے پکڑنے کے بعد وہاں پانی ڈالا جائے، اس کو رگڑا جائے، اور رگڑنے کے بعد اس کو نچوڑ دیا جائے۔ یہ کام 3 مرتبہ کیا جائے۔ 3 مرتبہ اس کام کو کرنے سے وہ جو کپڑا ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ مزی نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے، صرف وضو ٹوٹتا ہے، اور مزی کا حکم پیشاب کی طرح ہے۔ مزی کا حکم منی کی طرح نہیں بلکہ پیشاب کی طرح ہے، یعنی پیشاب بدن کے یا کپڑے کے جس حصے پر لگ جائے اس حصے کو دھو لیا جائے تو کافی ہے، غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر مزی بدن کے کسی حصے پر یا کسی کپڑے پر لگ جائے تو بدن کے اس حصے کو یا کپڑے کے اس حصے کو دھو لینے سے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ 3 مرتبہ اس کپڑے کو جس جگہ پر ناپاکی لگی اس جگہ سے دھو لیا جائے اور ہر مرتبہ نچوڑ دیا جائے تو ایسا کرنے سے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اگلا کمنٹ ہم لے رہے ہیں محمد سہیل احمد کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت نماز پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ نماز پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، دنیا میں بھی بہت سارے فائدے ہیں، آخرت میں بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ اتنے فائدے ہیں کہ ان گنت فائدے ہیں۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ ان فائدوں کو خود محسوس کرتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ رزق میں تنگی نہیں ہوتی ہے، اس کو رزق آسانی سے دے دیا جاتا ہے، اور رزق کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ نیک اولاد، نیک بیوی، نیک دوست، اچھے دوست، اور اسی طرح سے جو کھانے پینے کی چیزیں یہ تو رزق میں آتی ہی ہیں۔ تو رزق کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ اچھا رہن سہن، اچھا مکان، یعنی سکون کے ساتھ رہن سہن، یہ چیزیں نماز کے ذریعے سے ملتی ہیں۔ عذاب قبر سے حفاظت، عذاب حشر سے حفاظت، عذاب جہنم سے حفاظت، منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں ثابت قدمی، اسی طرح سے شیطان سے بچاؤ، دنیا کے اندر عزت، آخرت میں عزت، لوگوں میں بول بالا، لوگوں میں عزت، لوگوں میں کامیابی، اور لوگوں کی نظروں میں اللہ تعالیٰ اس انسان کو بڑا بنا دیتا ہے، اور لوگ ایسے انسان کو اچھا سمجھتے ہیں، شریف سمجھتے ہیں۔ جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے لوگوں میں اس کا رعب بھی بنا رہتا ہے، اور لوگ اس کو اچھا انسان سمجھتے ہیں۔ مگر اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ وہ نماز ہی ہو، اٹھک بیٹھک نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ اگر وہ اٹھک بیٹھک ہوگی یا وہ دکھلاوا ہوگا
یا اس کے اندر کچھ دنیاوی مفاد شامل ہوں گے تو ایسی صورت میں اس کے ذریعے سے آدمی کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز ہو۔ قرآن کریم کے اندر صاف طور سے لکھا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، فحش کاموں سے روکتی ہے، غلط حرکتوں سے روکتی ہے۔ اسی طرح نماز پڑھنے سے انسان کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے آدمی جب نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو ہر قدم رکھنے پر اس کو نیکی ملتی ہے، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے فائدے، بہت زیادہ فضیلت ہے نماز پڑھنے کی۔ تو آدمی اگر نماز پڑھے گا تو نماز کے ذریعے سے ہونے والے فائدوں کو وہ خود محسوس کرے گا اور خود دیکھے گا کہ نماز کے اندر کتنی برکت ہے، کتنی تاثیر ہے، اور نماز پڑھنے کے کتنے سارے فائدے ہیں۔ اگلا کمنٹ ہے محمد مشرف سیفی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیا رات میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ رات کے وقت میں ناخن کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے سماج کے اندر کہ جو رات میں ناخن کاٹنے کو حرام اور گناہ سمجھتے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو لوگ رات میں ناخن کاٹنے کو حرام کہتے ہیں، گناہ سمجھتے ہیں، وہ بالکل غلط کہتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بارے میں عوام کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں پھیلی ہوئی ہیں جن باتوں کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، شریعت سے ان باتوں کا دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ شریعت ان تمام باتوں کو نکارتے، ان تمام باتوں کا انکار کرتی ہے اور ان تمام باتوں کو بالکل سرے سے خارج کرتی ہے۔ فتاوی عالمگیری کے اندر لکھا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے معلوم کیا کہ رات کے وقت ناخن کاٹنے کا کیا حکم ہے، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رات کو بھی کاٹ لینے چاہیے، یعنی صبح کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہارون رشید خلیفہ نے معلوم کیا، ہارون رشید نے پوچھا کہ اس بات پر کیا دلیل ہے، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ خیر یعنی ثواب کے کام کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ جو کام ثواب کا ہے، جس کام پر آدمی کو ثواب ملتا ہے، اس کام کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے، اس کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگلا کمنٹ ہے مولانا محمد عبداللہ قاسمی صاحب کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر مینڈک پانی کی ٹنکی میں گر کر مر جائے اور پانی میں بدبو آنے لگے تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ اس بارے میں آپ یہ بات یاد رکھیے کہ مینڈک دو طرح کے ہوتے ہیں، دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے خشکی والا اور ایک ہوتا ہے پانی والا۔ دونوں کے الگ الگ حکم ہیں۔ اگر اس ٹنکی میں گرنے والا مینڈک جو ہے وہ پانی والا مینڈک ہے تو اس کے ٹنکی میں مرنے کی صورت میں ٹنکی کا پانی ناپاک نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ مینڈک خشکی میں زندگی بسر کرنے والا ہے تو دیکھا یہ جائے گا کہ وہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں بہنے والا خون ہے یا نہیں، یعنی اتنا چھوٹا اگر ہے کہ جس میں بہنے والا خون نہیں ہے تو اس چھوٹے مینڈک کے ٹنکی میں گر کر مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اور اگر خشکی کا مینڈک بڑا ہو، یعنی اتنا بڑا ہے کہ جس میں بہنے والا خون ہے، اب آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس مینڈک میں بہنے والا خون ہے یا نہیں؟ اس مینڈک میں بہنے والا خون ہے یا بہنے والا خون نہیں ہے، اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کے بارے میں کتابوں کے اندر صاف طور سے لکھا ہے کہ جس مینڈک کے انگلیوں کے درمیان پردہ نہیں ہوتا ہے تو وہ اس مینڈک کے اندر بہنے والا خون ہے، اور جس کی انگلیوں کے درمیان پردہ ہوتا ہے تو اس کے اندر بہنے والا خون نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر مینڈک ایسا ہے کہ جس میں بہنے والا خون ہے، بڑا مینڈک ہے، تو اس مینڈک کے ٹنکی میں گر کر مرنے کی صورت میں ٹنکی کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ ٹنکی 225 اسکوائر فٹ سے بڑی ہو تو ٹنکی کا پانی ناپاک نہیں ہوگا، اور اگر 225 اسکوائر فٹ سے کم ہے تو ایسی صورت میں ٹنکی کا پانی ناپاک ہو جائے گا اور اس ٹنکی کا پورا پانی نکالنا یہ ضروری ہوگا۔ اور ایسی صورت میں اس ٹنکی کے پانی سے وضو کر کے جو نمازیں پڑھی گئی ہیں
ان تمام نمازوں کو لوٹانا پڑے گا، اس سے غسل کر کے جو نمازیں پڑھی گئی ہیں ان نمازوں کو بھی لوٹانا پڑے گا، اور اس پانی سے دھو کر کپڑوں کو، جن کپڑوں کو پہن کر نماز پڑھی گئی ہے ان نمازوں کو بھی لوٹانا پڑے گا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ وہ کپڑے بھی ناپاک، وہ آدمی بھی ناپاک جس نے اس پانی سے غسل کیا، اور جنہوں نے وضو کیا ان کا بھی وضو نہیں ہوا، نہ غسل ہوا، نہ وضو ہوا، نہ کپڑے پاک ہوئے۔ تو ایسی صورت میں ہم ناپاکی کی حالت میں ہی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ حکم ہم پر لگایا جائے گا۔ اور اگر اس مینڈک کے گرنے کا وقت معلوم نہ ہو، لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ مینڈک گرا کب ہے، اور وہ پھول گیا، پھٹ گیا، بدبو آنے لگی پانی میں، تو ایسی صورت میں 3 دن اور 3 رات کی نمازوں کا اعادہ کرنا پڑے گا، یعنی 3 دن اور 3 رات کی نمازوں کو لوٹانا پڑے گا۔ اور پھر اس مینڈک کو پانی سے نکال دیا جائے، پانی سے نکال کر پھینک دیا جائے، اور پانی کو بھی اچھی طرح سے پاک صاف کر لیا جائے۔ اس بارے میں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ہماری مسجدوں میں، ہمارے گھروں میں جو ٹنکیوں پر رکھی ہوئی ہوتی ہیں ان میں بندر وغیرہ خوب نہاتے ہیں، خوب غسل کرتے ہیں، ہر طرح کے غسل ان کے ہمارے اس پانی میں ہوتے ہیں۔ ان باتوں کا دھیان رکھا جائے، ٹنکیوں کو اوپر سے اچھی طرح سے بند کر دیا جائے، اور اچھی طرح سے بند کرنے کے باوجود ان کو بارہا دیکھا جائے، بار بار ان کو چیک کیا جائے، ہفتے 10 دن میں جب بھی موقع لگے آپ ان کو چیک کر لیا کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے غسل کیے، جس پانی سے آپ غسل کر رہے ہیں، آپ سے پہلے اس پانی سے غسل کیا جا چکا ہو، اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا چاہیے اور دھیان رکھنا پڑے گا۔ اگلا کمنٹ ہے محمد نوشاد صاحب کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد کہ مفتی صاحب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں ایک ہی آدمی اذان دے گا یا گھر کے اور لوگ بھی اذان دے سکتے ہیں، اور اس اذان کا طریقہ کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں تکبیر کہی جاتی ہے، سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں تکبیر کہی جاتی ہے۔ اس بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ جیسا کہ آپ نے معلوم کیا ہے کہ بچے کے کان میں ایک آدمی ہی اذان پڑھے گا یا کئی لوگ اذان پڑھ سکتے ہیں، تو اس کا حکم یہ ہے کہ ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی اذان اور دوسرا آدمی تکبیر پڑھ لے، اتنی گنجائش ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ ایک بچے کے کان میں ہر آنے والا آدمی اذان پڑھے، ہر رشتہ دار اذان پڑھے، یا گھر کا ہر ممبر اذان پڑھے، تو ایسا نہیں ہے اور اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ایک نماز کی ایک ہی اذان ہوتی ہے، ایک نماز کی کئی اذانیں نہیں ہوتی ہیں۔ یہ جو ہم اذان بچے کے کان میں پڑھتے ہیں، اس کی جو نماز ہوتی ہے وہ اس کے انتقال کے بعد میں ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا کہ اذان وقت ولادت، نماز بعد وفات، بس اتنی دیر کا جھگڑا ہے زندگی کے لیے۔ اذان وقت ولادت، نماز بعد وفات، بس اتنی دیر کا جھگڑا ہے زندگی کے لیے، یعنی موت اور زندگی کے، پیدائش اور موت کے بیچ میں اتنا ہی وقت ہے جتنا اذان اور نماز کے درمیان ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ بچے کے کان میں اذان ایک ہی پڑھی جائے گی، بار بار اذانیں نہیں پڑھی جائیں گی، اس بات کا دھیان رکھا جائے۔ اب آپ نے معلوم کیا ہے کہ اذان پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو اس بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ پیدا ہونے والے بچے کے کان میں اذان پڑھنا یہ سنت ہے، اور یہ عمل، یہ کام اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی ثابت ہے، اور اس کے بارے میں حدیثوں کی کتابوں میں بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ چنانچہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے کان میں اذان دینا یہ سنت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے یہاں بچہ پیدا ہو اور وہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر پڑھے، تو ایسی صورت میں وہ بچہ الصبیان جو بیماری ہے، اس بیماری سے اس کو ضرر اور تکلیف نہیں پہنچے گی۔ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے، اس سے وہ بچہ اس بیماری سے محفوظ رہے گا۔ پیدا ہونے والے بچے کے دائیں کان میں یعنی سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں بائیں کان میں تکبیر کہنا یہ سنت ہے، اور اس کا طریقہ یہ کہ بچے کو ہاتھوں میں لے کر، ہاتھوں پر اٹھا کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی جائے، اور جس طرح سے ہم حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر اپنی گردن کو ادھر ادھر گھماتے ہیں، تو اسی طرح سے
اس اذان میں بھی گھمایا جائے، یعنی حی علی الصلاح کہتے وقت سیدھی طرف اور حی علی الفلاح کہتے وقت الٹی طرف بائیں طرف ہم اپنی جو منڈی ہے، اپنا جو سر ہے اس کو گھماتے ہیں، تو اس اذان میں بھی ایسے ہی گھمایا جائے۔ یہ بھی دھیان رہے کہ بچہ اور بچی اذان کے حکم میں برابر ہیں، یعنی دونوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کے سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں تکبیر کہی جائے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ پیدا ہونے والے بچے کے کان میں جو اذان دی جائے گی وہ اذان کون سی ہوگی؟ فجر کی ہوگی، ظہر یا عصر، مغرب، عشاء، ان اذانوں میں سے کون سی ہوگی؟ یعنی فجر کی اذان ہوگی یا باقی جو نمازیں ہیں ان کی اذان ہوگی؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے گویا وہ نیند سے بیدار ہوا ہے تو فجر کی اذان ہونی چاہیے اور الصلاۃ خیر من النوم بھی پڑھا جانا چاہیے۔ تو اس بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ بچے کے کان میں جو اذان دی جائے گی وہ عام نمازوں کے لیے دی جانے والی اذان ہی کہی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ فجر کی اذان دی جائے۔ فجر کی اذان کے بارے میں، یعنی فجر کی اذان پیدا ہونے والے بچے کے کان میں دینے کے بارے میں حدیث کی کتابوں کے اندر کوئی صراحت موجود نہیں ہے اور کوئی صراحت ہمیں ملی بھی نہیں ہے۔ اس لیے بچے کے کان میں فجر کی اذان نہیں بلکہ عام اذان جو ہے جو عام نمازوں کے لیے دی جاتی ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان نمازوں کے لیے جو اذان دی جاتی ہے وہی اذان دی جائے گی۔ اور یہ بھی دھیان رہے کہ بچے کے کان میں دی جانے والی اذان کا جواب دینا بھی مستحب نہیں ہے اور اس اذان کے بعد دعا بھی، اذان کی جو دعا ہے وہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ تو بچے کے کان میں اذان دینے کا کیا طریقہ ہے وہ میں نے آپ کو اچھی طرح سے بتلا دیا ہے۔ امید ہے کہ پورا ہی طریقہ آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح سے آ گیا ہوگا۔ اگر یہ پورا طریقہ آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ گیا ہو تو آپ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ دوسرا سوال جو ہے وہ بھی انہی کی طرف سے ہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ پیدا ہونے والے بچے کو غسل دینا ضروری ہے یا نہیں؟ یاد رکھیے کہ اذان اور تکبیر یہ دونوں چیزیں اللہ کا ذکر ہیں، اس لیے افضل اور بہتر یہی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس بچے کو اذان اور تکبیر سے پہلے اس کو نہلا دیا جائے، اس کو غسل دے دیا جائے۔ یہ بہت اچھا ہے، افضل اور بہتر ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ بچہ اسپتال میں ہوتا ہے، عام طور سے آج کل تو ہمارے جو بچے وہ اسپتال میں ہی پیدا ہوتے ہیں اور وہاں پر اتنی سویدھا نہیں ہوتی، اتنی سہولت نہیں ہوتی، اتنی آسانی نہیں ہوتی کہ اس بچے کو نہلا دیا جائے۔ آج کل تو بلکہ یہ ہو رہا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں باپ کے ہاتھوں میں بعد میں پہلے مشین میں پہنچ جاتا ہے، تو ایسے بچے کو کیا غسل دیا جائے، کیا نہلایا جائے ایسے بچے کو؟ تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو کہ آسانی کے ساتھ بچے کو نہلایا جا سکتا ہو تو بچے کو نہلا دینا چاہیے، اور اگر اس کو نہلانے کا موقع نہ ہو یا نہلانے کا موقع تو ہو مگر نہلانے کی صورت میں، غسل دلانے کی صورت میں اس بچے کے بیمار ہونے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں اس کو نہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو بتلایا کہ بچے کے کان میں جو اذان دی جا رہی ہے، اذان جو ہم بچے کے کان میں دیں گے اس سے پہلے اس بچے کو نہلانا ضروری نہیں ہے، صرف افضل ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، نہلا دو۔ موقع نہ ہو تو کوئی بات نہیں، کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو یہ بات بھی دھیان رہے کہ اگر طبی اعتبار سے، ڈاکٹری اعتبار سے بچے کو نہلانا اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو تو اس کی جو گندگی اس پر لگی ہوئی ہے صرف اس کو صاف کر دیا جائے، اور صاف کرنے کے بعد ایسے ہی اذان تکبیر پڑھ دی جائے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے، کوئی بات اس میں نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اذان اور تکبیر میں غسل کی وجہ سے دیر نہیں کرنی چاہیے، دیر نہیں کی جائے گی۔ غسل کی وجہ سے ہم اذان میں دیر کریں، تکبیر میں دیر کریں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا کمنٹ محمد اقبال خان کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب پاجامہ کتنا چھوٹا ہونا چاہیے، یعنی ٹخنے سے کتنا اوپر ہونا چاہیے؟ یاد رکھیے کہ مردوں کے لیے ٹخنوں سے اوپر شلوار، لنگی وغیرہ پہننا یہ ضروری ہے، ٹخنے سے نیچے لٹکانا سخت گناہ ہے، اور آدھی پنڈلی تک رکھنا یہ تو سنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی ترغیب منقول ہے، اس کی ترغیب موجود ہے، کتابوں کے اندر صاف طور سے لکھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آدھی پنڈلی تک ازار پہنا کرتے تھے۔
اگلا کمنٹ ہے محمد سلیمان گوندی ضلع ہاپوڑ کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب قربانی کا گوشت دھو کر کھانا چاہیے یا بنا دھلے کھانا چاہیے؟ کیا قربانی کا گوشت دھونا منع ہے؟ ہمارے محلے میں عورتوں نے یہ بات چلا رکھی ہے کہ بقرعید کا گوشت دھونا نہیں چاہیے، اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ اس بات میں سچائی اتنی ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے اگر اس کو نہ دھویا جائے تو ہم جیسے لوگ تو اس کو کھا ہی نہیں سکتے۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے آپ اس گوشت کو اچھی طرح سے دھوئیں، بہت اچھی طرح سے دھوئیں۔ اگر آپ ہمارے گھروں میں آ کر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قربانی کا جو گوشت ہے، قربانی کا ہو یا بغیر قربانی کا، اتنی اچھی طرح سے ہمارے گھروں میں دھلتا ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بہت زیادہ صفائی کے ساتھ ہمارے گھروں میں دھلتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ بات خواہ مخواہ کی بات ہے۔ قربانی کا گوشت ہو یا کوئی سا بھی گوشت ہو، آپ اس کو بغیر دھلے نہیں کھائیں گے، نہیں کھا سکتے۔ قربانی کا گوشت ہو یا بغیر قربانی کا، اس میں خون ہوتا ہے۔ اس خون کو انسان کے لیے وہ خون حرام ہے۔ جانور کے جن اعضاء کا کھانا یا پینا انسان کے لیے حرام ہے، خون بھی انہی میں سے ہے۔ تو خون حرام اعضاء میں سے، حرام چیزوں میں سے ہے۔ جب تک ہم جو گوشت ہے اس کو نہیں دھوئیں گے تب تک وہ خون اس کا صاف نہیں ہوگا۔ تو صاف کرنے کے لیے اندر تک جو خون ہے اس کو اچھی طرح سے دھونے کے لیے، اچھی طرح سے نکالنے کے لیے اس گوشت کو اچھی طرح سے دھونا چاہیے، اچھی طرح سے اس کو دھو لیا جائے۔ تو ہر گوشت کو دھویا جائے، ہر گوشت کو، چاہے قربانی کا ہو یا بغیر قربانی کا، اس کو اچھی طرح سے دھونا چاہیے۔ دھونے کے بعد بلکہ دھونے کے بعد اس کو کافی دیر، آدھا پون گھنٹے پانی میں پھر بھی چھوڑے رکھنا چاہیے تاکہ اندر تک سے خون نکل جائے، اس کے اندر کہیں بھی کچھ بھی گندگی نہ رہے۔ اس بات کا دھیان آپ کو رکھنا پڑے گا۔ اگلا کمنٹ ہے محمد ابرار خورجہ ضلع بلند شہر یو پی کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میری بیوی کے 2 لڑکی آپریشن سے جڑوا مری ہوئی پیدا ہوئی ہیں، تو کیا ان کو نہلانا ضروری ہے؟ یاد رکھیے کہ اگر کسی بچے نے پیدا ہونے کے بعد دنیا کے اندر سانس نہیں لیا، یعنی ماں کے پیٹ میں ہی وہ مر گیا، اب وہ مرا ہوا بچہ پیدا ہوا، یا پیٹ کے اندر سانس لے رہا تھا، باہر جب نکلا تو اس کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی دنیا کے اندر آنے کے بعد اس نے ایک بھی سانس نہیں لیا، تو ایسی صورت میں اس بچے کی جنازے کی نماز نہیں ہوگی۔ اس بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر قبرستان میں گڈھا کھود کر دبا دیا جائے۔ لیکن اگر کسی بچے نے دنیا میں آنے کے بعد سانس لیا ہو اور اس بچے کے اندر زندگی کے آثار ہوں اور پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہوا، یعنی دنیا میں آنے کے بعد، پیدا ہونے کے بعد اس نے 2 4 10 20 جو بھی سانس لیے اور سانس لینے کے بعد اس کا انتقال ہوا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ اس بچے کو غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے، اس کی جنازے کی نماز بھی ہوگی، اس کا نام بھی رکھا جائے گا، اس کو سنت طریقے کے مطابق اس کو دفنایا بھی جائے گا۔ اب بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے نے سانس بھی لیا لیکن ہم بھول گئے، ہم جنازے کی نماز اس کی نہیں پڑھ سکے ایسی صورت میں، اور ہم نے اس کو ایسے ہی دفنا دیا۔ اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو ایسی صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ایسی صورت میں جب تک اس کے قبر میں گلنے اور پھٹنے کا یقین نہ ہو تو اس کی قبر پر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر اس کے گلنے اور پھٹنے کی امید ہو گئی ہو کہ اب تو گل گیا ہوگا، پھٹ گیا ہوگا، لاش بیکار ہو گئی ہوگی، پھر اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اور میت کے پھٹنے اور گلنے کے بارے میں بعض علماء نے 3 دن کی تحدید کی ہے، بعض علماء نے حد بیان کی ہے کہ 3 دن تک اس کی جو لاش ہے، اس کی جو باڈی ہے وہ 3 دن تک نہیں گلے گی بھی نہیں، سڑے گی بھی نہیں، تو 3 دن کے اندر نماز پڑھ لی جائے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ اس کی کوئی تحدید نہیں ہے، یعنی 3 دن کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ جب تک میت کے مردے کے گلنے اور سڑنے کا، پھٹنے کا گمان نہ ہو اس وقت تک جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور جب یہ گمان ہو کہ اب تو لاش گل گئی ہوگی، سڑ گئی ہوگی، پھٹ گئی ہوگی، تو پھر ایسی صورت میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اگلا اور آخری کمنٹ ہم لے رہے ہیں محمد ارشاد صاحب کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ جناب دکان میں سورہ یاسین چلانا
کیسا ہے, چلا سکتے ہیں یا نہیں. کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ چلانے کے بعد پوری سننی چاہیے اور چلا کر کسی کام میں بزی بھی نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیے کہ قرآن کریم کی جو سورت ہے سورہ یاسین, وہ سورت یا قرآن کریم کی کوئی بھی سورت یا قرآن کریم لوگ دکانوں میں چلاتے ہیں. صبح کے وقت جب دکان کھولتے ہیں تو اس وقت چلاتے ہیں, اور اتنی تیز آواز سے چلاتے ہیں کہ راستوں میں چلنے والوں کے کان بھی پھٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں, ان کے کانوں میں بھی آواز جاتی ہے. اسی طرح سے جو ٹھیلے ریڑھی وغیرہ روڈ کے سائیڈوں میں لگاتے ہیں, سڑک کے کناروں پر لگاتے ہیں, وہ بھی ان کاموں کو کرتے ہیں کہ بہت تیز آواز سے سورہ رحمان, سورہ یاسین وغیرہ وغیرہ کچھ بھی چلا دیتے ہیں. تو وہ جو ان چیزوں کو چلاتے ہیں, اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو اس بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ سورہ یاسین دکانوں میں چلانا یا قرآن کریم چلانا یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, مگر اس کے اندر کئی باتوں کا دھیان رکھا جائے. ایک تو اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ اتنی تیز آواز سے نہ ہو کہ جس سے راستہ چلنے والے مسافروں کو, لوگوں کو پریشانی ہو, اتنی تیز آواز سے نہ ہو. دوسری بات یہ بھی دھیان رہے کہ اس کے چلنے کی صورت میں آپ اس پر پورا دھیان لگائیں. ہاں, آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کام کر سکتے ہیں, ایسا نہیں جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کام میں بزی نہیں ہونا چاہیے, تو بزی ہو سکتے ہیں مگر دھیان اس کی طرف ہو. تیسری بات نہیں کرنی چاہیے. ادھر سورہ یاسین چل رہی ہے, ادھر قرآن کریم چل رہا ہے, ادھر آپ باتیں پھوڑ رہے ہیں, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. باتیں نہیں کرنی چاہیے. جب قرآن کریم پڑھا جائے اس کو سننا چاہیے. اگر آپ کو نہیں سننا تو آپ بند کر دیجئے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک طرف قرآن کریم بھی چلے اور دوسری طرف آپ باتیں کرتے رہیں, اس بات کا دھیان رکھیں, اس طرح کی چیزیں نہ کریں. اسی طرح سے ایسا بھی ضروری نہیں ہے کہ پوری سورہ یاسین سننی ضروری ہو, بلکہ جتنا آپ کا موقع ہو آپ سن لیجئے. موقع نہ ہو تو نہ سنیے, جتنی دیر سن سکتے ہو سن لیجئے. جتنی دیر میں آپ کا کام ہو جائے تو آپ کام کرنے کے بعد میں پھر اس کو بند کر لیں, کوئی دقت نہیں ہے. لیکن بہرحال قرآن کریم جب پڑھا جائے یا چلایا جائے موبائل وغیرہ میں تو اس کو سننا چاہیے. امید ہے کہ یہ تمام ہی باتیں آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح سے آ گئی ہوں گی, اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ کو ان باتوں سے فائدہ ہوا ہوگا. بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.